حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طریقے سے اس باقی حصے کو ہم کو گزارنا ہے، اس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ یعنی پہلا کام ہے محاسبہ، دوسرا کام ہے نظم بنانا، یعنی جو حصہ بیت چکا ہے اس کے حوالے سے ہم کو محاسبہ یعنی حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حقوق ماہ رمضان کے ایک مسلمان پر اللہ اس کے رسول نے عائد کیے ہیں کہ ہم نے ان حقوق کو ادا کیا ہے، کہ ہم نے رمضان کے جو معمولات ہیں اس کو صحیح طور پہ ادا کیا ہے۔ اگر اس میں کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں تو ہم کو اس پر توبہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم نے عبادات کی ہیں اللہ کی طرف رجوع ہوئے ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اب جو ایام باقی ہیں اس حوالے سے ہم کو سیکھنا چاہیے کہ ہم ان ایام کو کیسے گزاریں، اور یہ جاننے کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کو کس طرح گزارتے تھے، اور خصوصاً رمضان شریف کے آخری عشرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، کیونکہ آدھے سے زیادہ رمضان بیت چکا ہے۔ تو اب باقی جو ایام آ رہے ہیں آخری عشرہ جسے کہتے ہیں، آخری 10 دن، وہ ایام ماہ رمضان کے سب سے فضیلت والے، سب سے خصوصیت والے، سب سے برکت والے، سب سے زیادہ توبہ استغفار کرنے والے، رجوع الی اللہ ہونے والے اور جہد اور کوشش کرنے والے ایام ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آخری 10 دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے اس حوالے سے ہم کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان شریف کے مہینے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ ماہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے تقرب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا۔ اور یہ اللہ پاک کے قریب ہونا جسم کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم سے، مکان سے، مکانیت سے، زمانے سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ اس کی رضا حاصل کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے قرب الہی، بندے کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو محنت کرنا پڑے گا۔ دنیاوی معاملات میں بھی ہم غور کریں تو ہم کو یہ بات آسانی سے پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں، کسی چیز کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا دولت مند بننا چاہتے ہیں تو دولت ایسے ہی آسمان سے تو نہیں ٹپکتی، انسان تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا اور بھی کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تب جا کر کے وہ دولت مند بنتا ہے۔ دنیا میں انسان کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس میں تحقیق کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نتیجتاً وہ مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، دنیا میں یا دین میں ہم کچھ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں تقرب الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے میں 2 چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک انسان کا اپنا نفس، دوسرے شیطان۔ یہ نفس اور شیطان اللہ کے راستے میں انسان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ نفس انسان کی خواہشات کو کہتے ہیں، خواہشات انسان کی جائز طریقے سے جو بھی ہوتی ہیں اس کی تو ہمارے دین میں اجازت ہے، لیکن بندہ جب خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ خواہشات اس کو ایسے کام کرواتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور پھر شیطان کیا کرتا ہے، طریقے بتاتا ہے کہ ان خواہشات کی تکمیل وہ کیسے کرے۔ تو انسان خواہشوں کی پیروی کی وجہ سے شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو کر لے تو شیطان بھی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آگے سے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھٹکاؤں گا، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا۔ تو پھر خود ہی اس نے اپنی نامرادی کا اظہار کرتے ہوئے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں ان کو چھوڑ کر کے۔ تو اللہ کے مخلص بندے کون ہیں، خالص بندے کون ہیں؟ جو اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی کے طالب رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا۔
اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا. ایسے ہی بیٹھے بٹھائے کے تو حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. جبکہ دنیاوی مادی چیزیں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. تو اتنی بڑی چیز جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی، جس کا کہ بندے کو طالب ہونا چاہیے، وہ آسانی سے کیسے مل جائے گی؟ تو پہلے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو جاننا چاہیے کہ نفس جو انسان کا ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے. شیطان جو دشمن ہے اللہ اور اولاد آدم کا، وہ اس میں رکاوٹ ہے. تو یہ دونوں سے بچنے کے لیے انسان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا طریقہ کار ہے. شیطان سے بچنے کے لیے تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن ہے. تو دشمن تو اللہ سے دوری کرے گا. تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کے دوستوں کے قریب ہونا پڑے گا. اللہ کے دوست کون ہیں؟ انبیاء ہے، اہل بیت ہے، صحابہ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں. یہ اللہ کے دوست ہیں. تو ان کے قریب ہوئے بغیر ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہم کو یہی لوگ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم دعا کرو. سورہ فاتحہ میں ہم ہر روز نماز میں کئی مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلائیے. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھے راستے کو کہتے ہیں. ایسا راستہ جو ادھر ادھر نہ لے جائے، سیدھا منزل تک لے جائے. مین روڈ، اسٹریٹ روڈ کو کہتے ہیں صراط مستقیم. تو اس کے پانے کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ صراط مستقیم ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ہم کو بتلا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر انعام کیے ہیں. تو وہ انعام یافتگان کون ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام کیا ہے اللہ نے کس پر؟ نبیین، انبیاء پر، صدیقین پر، سچے اللہ کے جو بندے ہیں مخلص. انبیاء کے علاوہ نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ کے سچے بندے ہیں، کیونکہ سب سے سچے بندے تو انبیاء ہی ہیں. تو انبیاء کا سلسلہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن قیامت تک اللہ کے بندے دنیا میں آتے رہیں گے. تو ان میں نیک و بد سب ہوں گے. تو صدیق کون ہے؟ سچے بندے اللہ کے، یعنی ان کا سب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، ظاہر و باطن میں ان کے تضاد نہیں ہوتا. تو ان کو فرمایا صدیقین پر اللہ نے انعام کیا، والشہداء، اور شہداء پر، شہیدوں پر اللہ نے انعام کیا، والصالحین، اور نیک بندوں پر، بزرگان دین، صوفیاء اکرام، علماء، مشائخ میں جو لوگ مخلص اللہ کے بندے ہیں ان کو صالحین کہتے ہیں. تو یہ چار طبقے اللہ نے بیان فرمائے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو ہم شیطان کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کے نقصان سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت پکڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دور حاضر میں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ بری صحبت ہے. بری صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. اچھا خاصا انسان جب بری صحبتوں میں جاتا ہے تو اس کا دین اور دنیا برباد ہوتی ہے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، غور کرے تو یہ بات ہم کو پتہ چلے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بدکار ہوتے ہیں. کبھی کوئی اللہ والے کی صحبت میسر آ گئی، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے. عتبۃ الغلام بہت بڑے طبع تابعی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے اور ایسے سخت دل انسان تھے کہ ان کی دہشت لوگوں میں تھی اور ڈاکے وغیرہ ڈالنے میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے. ایک دن اتفاق سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں ان کی مجلس میں آ گئے. حضرت جو ہے واز فرما رہے تھے اور دوران واز آپ نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے کانپ جائیں، ڈر جائیں؟ تو بھی اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ آیت قرآنی تو خود آیت قرآنی ہے، لیکن جب کوئی نیک بندے کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے. تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت حسن بصری سے کہنے لگے میرے جیسا بدکار، ظالم، ڈاکو، کیا میں توبہ کروں تو اللہ قبول فرمائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اتنا کہنا تھا کہ وہ چیخ مار کے گرے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، راہ راست پر آ گئے اور بعد میں چل کر کے اولیاء اللہ میں شمار ہوئے. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھنے، ان سے کچھ پانے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی غرض سے ان کی صحبت اختیار کریں. ورنہ تو خالی ایسا ہی پڑے رہے تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مقاصد ایک ہونے چاہیے. ادھر سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو لینے کے لیے ہمارے پاس کچھ کاسا بھی تو ہونا چاہیے. بارش برستی ہے، آپ ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین پر برستی ہے جو زرخیز ہے تو وہ بارش کو اپنے اندر لے لیتی ہے اور پھل، پھول، پودے، پیڑ سب نکالتی ہے. اور وہی جب ریتیلی زمین پر پڑتی ہے تو اکا دکا کوئی چیز اگ جائے تو اگ جائے. وہی بارش جب پتھر پر برستی ہے تو آپ ہم دیکھتے ہیں پانی بہہ جاتا ہے، پتھر کوئی پھل پھول نہیں لاتا. تو ایسے ہی جو دل
ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, نیکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امکان رکھا ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ورنہ تو ابو جہل بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, ابو لہب بھی تھا, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, کیا ان کو کچھ حاصل ہوا؟ نہیں ہوا, کیونکہ وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے تو محروم ہو گئے. لیکن ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ اور دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے کیسے فیض یاب ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا اور ان کی جو ہے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں گے. تو بہرحال شیطان سے بچے بغیر کوئی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن. تو اس کے شر سے, اس کے فتنے سے, اس کے وار سے, اس کی جو ہے چکروں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی اللہ والے سے جڑ جائیں, ان کی صحبت اختیار کریں. اور یہ ایک دن دو دن کا کام نہیں ہے, رمضان شوال کا کام نہیں ہے, یہ عمر بھر کا کام ہے, کیونکہ عمر بھر شیطان لگا ہوا ہے آپ کے ہمارے پیچھے, بلکہ مرتے وقت تک آ کر کے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم کو آخری سانس تک اللہ والوں کی ضرورت ہے کہ ان سے ہم اپنا تعلق قائم رکھیں اور ان کے طریقے پر جو انعام یافتگان ہیں, منعم علیہ ہے, اپن چلیں تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے. دوسرے نفس ہے جو اللہ کی راہ میں ریکارڈ بنتا ہے. تو نفس یعنی خواہشات فی نفس ہی بری نہیں ہے, کیونکہ خواہش بری ہوتی تو اللہ پیدا ہی نہیں کرتا. ہر ایک میں اللہ نے خواہش رکھی ہے. انسان کے اندر روزانہ ایک طوفان مچا رہتا ہے خواہشات کا, یہ چاہیے, وہ چاہیے, یہ ہونا, وہ ہونا. اس میں کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں, کچھ ضرورت نہیں ہوتی, لیکن طلب ہوتی ہے, اور پھر آرزو ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے. جائز ہو انسان اس کو اختیار کرے, منع نہیں. لیکن انسان خواہشوں کی تکمیل کا جب عادی بن جاتا ہے, جو خواہش ہو رہی پوری کرنا, اچھا کھانا دل بول رہا ہونا, مجھے اچھا پہننا ہے, برانڈڈ پہننا ہے, وہی پہنوں گا میں, اس سیٹ کے نہیں پہنوں گا, سیدھا سادہ نہیں پہنتا, میرا ایک اسٹینڈرڈ ہے, میرا ایک مقام ہے, بس وہی ہونا. میرے مزے اڑانا چاہ رہا ہوں, دعوتیں اڑانا چاہ رہا ہوں, دکھاوا کرنا چاہ رہا ہوں, نام و نمود چاہ رہا ہوں. یہ جو خواہشات اندر سے انسان کے پیدا ہوتی ہیں, اگر وہ اس کی تکمیل کا عادی ہو جائے, اس کی تکمیل کا عادی ہو جائے, تو یہی خواہشات اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. اس واسطے ہمارے پاس حکم ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی خواہشات کو کوتاہ کرو, کم کرو. جو خواہش دل میں پیدا ہو اس کی تکمیل کے پیچھے مت بھاگو, قناعت اختیار کرو. اللہ جو کچھ تم کو دے دے اس پر اللہ سے راضی رہو, حرص مت کرو. یہ تعلیم ہمارے دین کی ہے. لیکن ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہے, اس میں سے کہ یہ ہے اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا معیار زندگی. اللہ نعمت دیا ہے, اختیار کرنا منع نہیں ہے, لیکن آدمی اس کا عادی ہو جائے, اس کا غلام ہو جائے, اس کے پیچھے دوڑے, اسی کے پیچھے اپنی ساری طاقتیں صرف کرے, یہ ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہ ہواہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو کیا پتہ چلا, خواہشوں کے پیچھے بھاگنا اور ہر خواہش کی تکمیل کی کوشش کرنا, ان کو اپنا معبود بنا لینا ہے, اس کی عبادت کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا. بہرحال یہ جو خواہشیں ہیں, یہ جو نفس ہے, اس کو جب تک ہم قابو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا تقرب ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا. جتنے اللہ والے گزرے, انبیاء, اولیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اہل اللہ, ان کی زندگیاں آپ اٹھا کے دیکھو, وہ خواہشوں کو پامال کرتے تھے, وہ اپنے نفس کو پامال کرتے تھے. اس حوالے سے بے شمار واقعات بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان خواہشات کو قابو کرنے کے لیے ہمیشہ محنت اور جستجو کرے. اور اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مجاہدہ. اپنے نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کا جو طریقہ ہے, جو فارمولا ہے, جو ہمارے دین نے دیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ. مجاہدہ جوہد سے نکلا ہے. جوہد کے معنی ہوتے ہیں بہت کوشش کرنا, بھرپور کوشش کرنا, بہت محنت کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, جس نے بھرپور کوشش کی تو وہ اس نے اپنے لیے کی. یعنی کوشش سے مراد کیا ہے؟ انسان خواہشات کے خلاف کرے, انسان محنت کرے, عبادت کرے, اپنے رب کی اطاعت کرے, یہ مجاہدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی مجاہدہ کیا یعنی عبادت کیا, اللہ کی اطاعت کیا اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر کے, یا اس نے جو ہے اپنے خواہشات کی مخالفت کی, تو یہ اپنے لیے کیا. یعنی اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ خود اس کو ہوگا. کوئی عبادت کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ اللہ کو پہنچے گا. کوئی اطاعت کرے اللہ کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا فائدہ اللہ کو ہوگا. اللہ آپ سے اطاعت اس لیے کروا رہے ہیں کہ اللہ کو کچھ معاذ اللہ فائدہ ہو جائے. یہ تو بندے کے لیے ہے کہ ہم کسی سے کچھ کرواتے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے کرواتے ہیں نا. مثلا ایک ملازم کو رکھتے ہیں, وہ کام کرتا ہے تو آپ کے کام کا بوجھ ہلکا کرتا ہے, یا اور بھی دیگر آپ زندگی میں کسی کو کچھ دے کر کچھ کام کرواتے ہیں تو اس سے فائدہ آپ کو ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے عبادات کا, اطاعت کا, اپنی فرما برداری کا, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے, اللہ کے رسول کو کوئی فائدہ ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے قرب کا راستہ ہم کو بتلایا ہے. ورنہ ہم کیسے اللہ تک پہنچتے؟ اگر اللہ نہ بتلاتا تو ہم اللہ تک کیسے پہنچتے؟ تو یہ پتہ بتلانا, یہ طریقہ بتلانا, یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے, اس کی عنایت ہے. تو عزیزان گرامی, بغیر مجاہدے کے تزکیہ نفس نہیں ہوتا. تزکیہ نفس یعنی اندر انسان کا پاک و صاف نہیں ہوتا, اور جب تک وہ صاف اور پاک نہ ہو اللہ کا قرب بندے کو نصیب نہیں ہو سکتا.
ایک گندا بندہ مسجد میں آ جائے تو بندے برداشت نہیں کرتے. ایک شرابی آ جائے مسجد میں تو کیا کرتے ہیں, اس کو نکال دیتے ہیں نا, شراب پیا ہوا ہے, کیسا اس پاک جگہ پر آ گیا. ایسے ہی کوئی گندے کپڑے لے کر, نجاست والا آلودہ جسم لے کر مسجد میں آ جائے, آپ کراہیت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی آپ کی دعوت میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ جائے, نجیس حالت میں آ جائے, تو آپ کیا کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں اس کو, دیکھتے بھائی ہٹاؤ اس کو یہاں سے لے جاؤ. سب لوگ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اتنی اچھی دعوت میں آئے, انہیں کیسا آ گیا. تو ہم بندے ہوتے ہوئے کوئی نجیس ناپاک رچ والی حالت سے آ جائے تو اس کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ تو سبحان ہے, وہ تو بہت پاک ذات ہے, تو وہ کیسے پسند کرے گی کہ کوئی بندہ دل میں اللہ کا شرک رکھے اور وہ اللہ کا قرب پالے. وہ کیسے پسند کرے گا کوئی بندہ دل میں حسد رکھے, دنیا کی محبت رکھے, مال کی محبت رکھے, عزت و شہرت کی محبت دل میں رکھے, جو غلیظ گندی چیز ہے, اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لے. ممکن نہیں ہے. تو اندر سے جب تک پاکی حاصل نہیں ہوگی اللہ کا تقرب بندے کو حاصل نہیں ہوتا. اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا, یہ تقرب کوئی جسمانی نہیں ہے کہ کوئی شخص دور وہاں بیٹھا ہے تو وہ دور ہے مجھ سے, یہاں جسم کے ساتھ آ گیا تو میرے قریب ہو گیا. یہ مادی قرب ہے. اللہ کا جو قرب ہے وہ روحانی قرب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اپنی رحمت اپنے علم کے ساتھ موجود ہے. ہم غافل ہیں اپنی ان بری خصلتوں کی وجہ سے. جب بری خصلتیں ہم سے دفع ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے, خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو پانے لگتا ہے ہر جگہ. تو مختصر یہ کہ عزیزو, مجاہدے کی اہمیت یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور اس لیے میں یہ تمہید باندھا کہ یہ جو ماہ رمضان ہے میرے عزیزو, یہ مجاہدے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کیا ہے؟ مجاہدے کا مہینہ ہے. مجاہدے کے تحت 4 چیزیں آتی ہیں جو بزرگان دین صوفیاء اکرام نے بیان کیا ہے, اور جس پر وہ رمضان کے علاوہ بھی ساری زندگی عمل کرتے ہیں. اب ہم نہیں کرتے, لیکن رمضان اللہ نے ہم کو اس واسطے عطا فرمایا تاکہ ہم کم از کم اس ایک مہینے میں تو مجاہدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں جتنا بھی ہو سکے. کیوں؟ اللہ کے بندوں میں سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے. بعض وہ ہیں جو اللہ کے طالب ہیں, اللہ کے راہ کے سالک ہیں, اللہ تعالیٰ کے قرب کے طلبگار ہیں. تو ان کی آرزو, ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس وہ اللہ کو حاصل کریں, اللہ کو پالیں, اللہ کے قریب ہو جائے, اس کی محبت, اس کی رضا کو حاصل کریں جس کے لیے وہ جیتے اور مرتے ہیں. تو ان کی ساری زندگی مجاہدے میں گزرتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, منافق ہیں, ان کو کیا تعلق اللہ سے, تو ان کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے. اب رہ گئے وہ لوگ جو نہ بہت زیادہ اللہ کے قرب کے طالب ہیں, نہ کافروں کی طرح ہیں, ہمارے جیسے لوگ. وہ کیا کریں؟ وہ سال بھر تو محنت کریں گے نہیں, عمر بھر تو محنت کریں گے نہیں. تو ویسوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا رمضان شریف, کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا کر سکتے ہیں, ایک سنہرا موقع ہے. جیسے آپ دیکھو, کوئی شخص کو کوئی کام وقت پہ کرنا تھا, نہیں کرا, تو ایک ایکسٹینشن مل جاتا ہے کہ دیکھو یہ اتنے دن دیے جا رہے ہیں, یہ کم از کم یہ 8 دن میں آپ یہ کام کر لو. تو ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایکسٹینشن ہے کہ ایک مہینہ, سال بھر جو نہیں کر سکے کم از کم ایک مہینہ تو کر لو. اور اللہ کی یہ بھی رحمت ہے, یہ بھی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا. اس کے لیے اللہ نے ماہ رمضان جیسا مہینہ عنایت فرمایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا, ایک مہینے کے لیے بھی بندوں کو جو کوشش کرنی ہے وہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتی. دیکھنے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کی جو اسپرٹ ہے, ماہ رمضان کا جو مقصد ہے, اس کو مسلمان کھوتے جا رہے ہیں. ماہ رمضان بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ ہے روزے کے ذریعے, اور افطار اور سحری میں بھی خوب کھانے کا مہینہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا. غور کیجیے آپ, ہمارے معمولات کیا ہیں. صرف روزے کا جو مقررہ وقت ہے اس میں بھی اللہ نے چونکہ لازماً کھانے پینے سے منع کیا, اس واسطے ہم رک رہے ہیں. ورنہ اگر اس میں کچھ بریک یا اس میں کچھ گنجائش ہوتی تو کیا کسر نکالتے اللہ جانے. تو اس میں رکے رہتے ہیں. اور سحری اور افطار میں کیا کچھ حشر ہوتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے, بلکہ افطار سے لے کے سحری تک جو معمولات ہیں مسلمانوں کی اکثریت کے کھانے پینے کے حوالے سے, سب آپ کے سامنے. ساری رات ہوٹلیں کھلی رہتی ہے, ساری رات بازار کھلے رہتے ہیں, ساری رات بڑی تعداد مسلمان نوجوانوں کی بجائے اس کے کہ عبادتیں کریں, مجاہدہ کریں, کوشش کریں, اللہ اللہ کریں, توبہ کریں, ذکر تلاوت کریں, سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں, کھاتے پیتے رہتے ہیں, یا یہ کھایا وہاں وہ کھایا, وہاں وہ منہ مارا, یہاں یہ منہ مارا. ساری راتیں ایسا گزرتی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی شان یہ بیان کر رہے ہیں, وہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, کہ وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کے ساتھ گزارتے ہیں. رمضان کے حوالے سے نہیں ہے, یہ ایمان والے سچے بندوں کی زندگی کے حوالے سے روٹین بتائی جا رہی ہے. صرف رمضان میں نہیں, رمضان میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں وہ یہ کام کہ ساری رات ہی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. تو مختصر یہ کہ رمضان کو ہم نے کھانے کا مہینہ بنا دیا, جبکہ اللہ نے بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ بنایا تھا. اس کو رمضان کو ہم نے سستی اتارنے, سونے لوٹنے کا مہینہ بنایا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں مساجد میں لوٹتے پڑے رہتے ہیں, سوتے پڑے رہتے ہیں, جبکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے, رمضان جاگنے کا مہینہ ہے, رمضان جوہد اور محنت کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کو اللہ نے لوگوں کی غمخواری, لوگوں کے ساتھ ہمدردی, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, اپنی جان نہیں دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا. ہم نے اس کو کیا ہے, اپنے لیے کپڑے بنانا, اپنے لیے دعوتیں کرنا, اپنے لیے آرام و چین کا سامان مہیا کرنا, شاپنگاں کرنا, اس کا مہینہ بنا دیا. تو آپ غور کیجئے, ہم الٹ جا رہے ہیں.
ہمارا دین کیا اسپرٹ دے رہا ہے ہم کو رمضان کے حوالے سے, ہمارا دین کیا تعلیم دے رہا ہے ہم کو رمضان کے حوالے سے. ہم کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. رسمی طور پہ, فرضی طور پہ, دلوں کا حال اللہ جانے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایک رسم کے طور پہ بس روزہ رکھ رہے ہیں. ہمارے اپنے مقررہ سہولت کے حساب سے 3 دن میں, 5 دن میں, 10 دن میں تراویح پڑھ لی ہے برخاست, یاسین شریف ٹائم ملا وقت پڑھ لیے, ہو گیا. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم کو دیکھنا چاہیے رمضان کے حوالے سے ہمارا ایک معمول ہونا چاہیے, ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. کم از کم عام دنوں کے جو معمولات ہیں اس سے ہٹ کر کے اضافی کچھ مجاہدہ ہونا چاہیے, کچھ محنت ہونی چاہیے, کچھ کوشش ہونی چاہیے. تو مجاہدے کے لیے 4 باتیں ہیں. ایک ہے کم کھانا, دوسرے ہے کم سونا, تیسرے ہے کم گفتگو کرنا, چوتھے ہے لوگوں سے کم ملنا. اب اس تعلیم کی روشنی میں, اس میتھڈ یا اس فارمولے کی روشنی میں رمضان پہ ذرا غور کر لو. آپ کے رمضان کیا سکھا رہا ہے آپ؟ رمضان کیا کم کھانا نہیں سکھا رہا ہے آپ کو؟ روزہ کیا ہے؟ کھانے کا نام ہے یا بھوکے رہنے کا نام ہے؟ یا پھر روزہ یہ ہے کہ جو وقت روزے کا ہے اس وقت تک تو کھانا چھوڑ دیں, اس کے بعد افطار سے سحر تک اس کا کسر نکالیں؟ یہ مقصد ہے روزے کا؟ ہرگز نہیں. اگر یہ ہے تو پھر ایک رسم ہے جو ادا ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے ثواب اللہ دے دے آپ کو آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے, لیکن جو اثر روزے کا آپ کی ہماری جانوں پر ہونا ہے, جو خواہشات نفسانی کا زور ٹوٹنا ہے, وہ نہیں ہو پائے گا. جس طرح کے روزے ہم رکھ رہے ہیں اس سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ثواب ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. کوئی اگر روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو ثواب دے دیں گے, لیکن روزہ کیا صرف بھوکے پیاسے رکھوانے کے لیے آپ کو اللہ روزہ رکھا رہے ہیں؟ نہیں, آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے, آپ کو نفس کے ضبط کرنے کا عادی بنانے کے لیے روزہ ہے. یہ اگر حاصل نہیں ہو رہا, صرف روزے کے وقت میں تو ہو رہا ہے, افطار سے لے کر سحر تک پھر اس کا بدلہ نکالا جا رہا ہے, تو یہ ضبط نفس نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ کم سونا. اس کے لیے کیا انتظام کیا شریعت نے رمضان میں؟ غور کیجئے, تراویح اور تہجد. یوں تو تہجد سال بھر ہے, تراویح ایک اضافی عبادت آپ کے لیے رکھ دی تاکہ کچھ مجاہدہ ہو. آدمی جب عام دنوں میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ عشاء کے ساتھ سو جائے, لیکن رمضان میں ایسا نہیں کرنا ہے نا, تراویح پڑھنا ہے, 20 رکعت پڑھنا ہے. تو 20 رکعت اگر آپ الحمد سے بھی پڑھ رہے ہیں تو آدھا پون گھنٹہ لگ ہی جائے گا, تو عام دنوں کے بنسبت ایک ایکسٹرا چیز ہے. پھر ایسے ہی تہجد کی فضیلت تو ہے ہی رمضان میں. تہجد جو عام دنوں میں نفل ہے وہ اگر ادا کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا, یہ بیان کیا گیا تاکہ وہ تہجد کا بھی اہتمام کرے. تو کیا پتہ چلا, کم کھانے کے ساتھ کم سونے کا معمول آپ کو دیا جا رہا ہے. صوفیاء کرام جب یہ بات بیان کرتے ہیں کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یہاں سے آیا, غور کرو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں. اس کو انہوں نے ایک طریقے سے آپ کو سمجھایا تو اعتراض ہے, لیکن کر تو وہی رہے ہیں, روزہ رکھ کے کم کھا رہے ہیں, تراویح اور تہجد پڑھ کے کم سو رہے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ کم بولنا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ حکم یہ ہے کہ رمضان میں ذکر کرو, دعا کرو, تلاوت کی کثرت کرو. تو اس سے ہوگا کیا؟ کم بولو گے, یاد الہی زیادہ ہوگی, اللہ کو یاد کرو گے. تلاوت, ذکر, درود, دعا, یہ سب وہ کام ہیں جو بولنے میں شمار نہیں ہوتے, عبادت میں شمار ہوتے ہیں. آدمی جب ان کو انجام دیتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. جبکہ دوسری کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات وہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. مثلا غیبت کر دے, جھوٹ بول دے, یا کسی کے اوپر بہتان باندھ دے, یا غیر معمولی جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے ویسے اس کی زبان سے نکل جائے. کئی موقعوں پر تو گفتگو میں کفریہ کلمات بھی زبان سے نکلتے ہیں. تو اس سے روکا کس ذریعے سے جا رہا ہے؟ اس کا نعمل بدل کیا ہے؟ وہ ہے عبادت میں تلاوت ہے, ذکر ہے, اس میں لگایا جا رہا ہے. آپ تو کم کھانا ہو گیا, کم سونا ہو گیا, کم بولنا ہو گیا, لوگوں سے کم ملنا. یہ کیسے؟ جب آپ عبادت میں رہیں گے, تلاوت میں رہیں گے, ذکر میں رہیں گے, لازمی بات لوگوں سے کم ملیں گے. اور پھر اس کے لیے ایک اسپیشل انتظام بھی کیا گیا ہے رمضان کے آخری عشرے میں, اعتکاف. تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ پورے رشتے ناطے تعلقات کاروبار سے آپ کا کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے. آپ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, 4 دیواری کے اندر رہیں, تو یہ اعتکاف ہے. اور اعتکاف کی جو فضیلتیں ہیں انشاءاللہ مختصر ہوئی بیان ہوں گی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ, جس نے کوشش کی, بھرپور کوشش کی, اس نے اپنے فائدے کے لیے کی. اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, خود ہمارا فائدہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. راہیں, ایک راہ نہیں, راہیں, کوشش ایک, راستے انیک. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی راستے کھل جاتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوشش کرے. یعنی کم کھائے, یعنی روزہ جیسا رکھنا ہے ویسا رکھے. یہ نہیں کہ 10-12 گھنٹے نہیں کھانے کا پورا کسر باقی وقت میں نکالا جائے اور پھر مرغن چیزیں, مقویات اور لذت والی چیزیں بے جو ہے رکے اور ٹوک کے کھائے جائیں. کیا ہے یہ روزہ ہے؟ کوئی مقصد حاصل نہیں. مقصد کیا ہے؟ بھوک پیاس سے نفس کی خواہش ٹوٹنا. 12 گھنٹے روزے سے رک کے اس کے اندر پوری تکمیل کر رہے ہیں خواہش کی اپنے. اور کئی تو اتنا ہے کھا کے پیٹ خراب کر لیتے, بیمار ہو جاتے. کئی تو ایسے ہیں کہ رمضان ہے بول کے معلوم ہوتا لیکن دواخانے میں شریف کئی کو ہوئے تھے, وہ تو پرہیز نہیں کرے, شوگر تھی لیکن خوب کھا گئے, تربوزاں کھا گئے, مٹھے کھا گئے, سب کھا گئے. کیا بولے تو روزہ تھے تو دل بولا تو کھا گئے, کہتے تو دواخانے میں شریک ہو گئے. یہ روزہ ہے. مذاق کر رہے ہیں ہم روزے کا, مذاق اڑا رہے ہیں روزے کا. روزے کو روزے کی طرح رکھو. اسی طرح کئی تراویح کے ساتھ مذاق کرتے, 3 دن پڑھ لیے, 5 دن پڑھ لیے, ہو گئی تراویح. تراویح نہیں ہوئی میرے بھائی, یہ قرآن آپ سنے ہوں گے, قرآن ہو گیا, سنت ہے. پورا مہینہ تراویح ہے, 20 رکعت سے پورا مہینہ ہے. آپ علم ترا سے پڑھو, آپ سوا پارا بولتے ہمارے عرف میں, اس سے پڑھو, ایسا بھی پڑھتے پڑھو, مگر 20 دن پڑھو. باقی جو بچے ہوئے ایام ہے وہ مراد ہیں, یعنی سارا مہینہ پڑھو. اب آئیے آخری عشرہ آ رہا,
یعنی آخری 10 دن. اور اس کے حوالے سے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لو آپ, رمضان شریف کا آخری عشرہ سب سے افضل ترین حصہ ہے رمضان کا. یہ بات میں زور دے کے کیوں بول رہا ہوں, لوگ الٹا کر دیے اس کا. شروع کے 10 دن کو فضیلت والے سمجھ کے کوئی 10 دن میں تراویح پڑھ لے کے رمضان کی پوری تیر مار لیا, سمجھتا انہیں بہت بڑا کارنامہ کر لیا, ہو گیا میرا کام, نکل گیا, میں سمجھتا. جبکہ معاملہ الٹا ہے. رمضان کے شروع کے 10 دنوں سے درمیانی 10 دن افضل ہے, درمیانی 10 دنوں سے آخری 10 دن افضل ہے. اور کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ آخری 10 دن رسول پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گزارتے تھے, اور میں ویسا گزارنے کی کوشش کروں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. تو آئیے مختصر میں بتاتا ہوں احادیث مبارکہ اور تعلیمات اسلامی کی روشنی میں کہ آخری 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ اعتکاف مسنون ہے, موقت ہے, علی الکفایہ ہے, یعنی سنت سے ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں فرمایا کرتے تھے, بلکہ آخری رمضان میں آیا ہے 10 دن کے بجائے 20 دن کا کیے حضور. کیوں؟ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس سے پہلے کے رمضان میں حضور علیل تھے, نہیں کر سکے تھے اعتکاف, تو آخری سال جو حضور اعتکاف فرمائے وہ 10 دن بھی اس میں شامل فرما لی. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کے نزدیک اس اعتکاف کی کتنی اہمیت تھی. تو یہ اعتکاف کیا ہے؟ بڑی زبردست عبادت ہے. لوگوں سے کم ملو پہ اس پہ عمل ہوتا ہے, بندہ اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے. اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں بے شمار آئے, وقت میں گنجائش نہیں بیان کروں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقلاً رمضان کے آخری عشرے کی سنت رہی ہے. تو اللہ توفیق دے. تو 10 دن کا اعتکاف کسی پہ کوئی بڑی ذمہ داریاں نہ ہو تو کرنا چاہیے. اور دوسرا معمول پاک کیا تھا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آخری 10 دنوں میں لپٹ دیا جاتا تھا. کیا مطلب ہے بستر لپٹ دیا جاتا تھا؟ بستر کیوں بچھاتے؟ سونے کو بچھاتے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں رات میں سوتے نہیں تھے, رات بھر جا کر عبادت کرتے تھے. جبکہ غیر رمضان میں حضور کا ایسا معمول نہیں تھا. رمضان کے علاوہ دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے, کچھ دیر آرام بھی فرمایا کرتے تھے. کبھی تو عشاء کے فوری بعد آرام فرما کر آدھی رات کو اٹھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, پھر سو جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے, پھر پڑھتے تھے, فجر تک ایسا معمول تھا. کبھی کیا کرتے تھے, جو زیادہ معمول تھا, فجر سے پہلے کا جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں, آخری حصہ جو ہوتا ہے رات کا, اس وقت بیدار ہوتے تھے حضور. اول وقت رات کے سو جاتے تھے اور آخری وقت میں بیدار ہو کر کے تہجد پڑھتے پڑھتے جب فجر کا وقت قریب آتا, کچھ دیر فجر کی تیاری کے لیے ریسٹ کرتے تھے, ایسا لیٹ جاتے تھے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے. حضرت بلال آ کر اذان کی اجازت لیتے تو اجازت دے کر اٹھ کر سنت ادا فرماتے تھے, پھر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. یہ سال بھر کا معمول رہتا. لیکن رمضان شریف میں حدیث میں بستر لپٹ دیا جاتا تھا, یعنی سوتے ہی نہیں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں دن میں نہیں سوتے تھے, خیل اللہ فرماتے تھے, دن میں کچھ آرام فرما لیتے تھے, لیکن رات میں کیا کرتے تھے؟ جاگا کرتے. تیسرے آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. کمر کسنا کنایا ہے بہت زیادہ محنت, جہد, کوشش کرنے سے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تلاوت, ذکر, عبادت, صدقہ, خیرات کی کثرت کر دیتے تھے آخری دنوں میں. اور حدیث پاک میں آخری عشرے کے معمولات میں آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگہ دیتے تھے. جبکہ عام دنوں میں رات میں جو عبادت ہے وہ نفل ہونے کی وجہ سے کسی کو زور نہیں دیا جا سکتا. پڑھے تو کوئی پڑھ لے, ثواب ہے, ترغیب دلائی جا سکتی, لیکن اٹھو بول کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. مرید کو مرشید پیچھے پڑھا تو نہیں اٹھ رہا, باپ آپ بیٹوں کے پیچھے پڑھے تو نہیں اٹھ رہے, شوہر بیوی کے پیچھے فجر میں اٹھو رہے بول کے تو نہیں اٹھ رہے, نفل کو اٹھتے. باوا دشمن دکھتے, مرشید برے دکھتے, شوہر برا دکھتا. یہ ماحول مسلمانوں میں بن گیا, اچھی بات کی ترغیب دلائے تو ایسا ہو گیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں اللہ کی. تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ آخری عشرے کو اس طرح گزارنا چاہیے. اللہ ہم کو موقع دیا ہے, حالات ہیں, کوئی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. اعتکاف کرو, 10 دن کا تو سنت ہے, نہیں تو کم سے کم نفل 1 دن 2 دن 3 دن جو بھی توفیق ہو جائے. دوسرے یہ کہ زیادہ تر رات کو جاگ کے عبادت کرو. پوری رات نہیں بھی کر سکے, رات کا کچھ حصہ تو بھی اللہ کی عبادت کرو. سحری سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ, اللہ کی عبادت کرو, تلاوت کرو, ذکر کرو, جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں کرو. تیسرے کہ زیادہ صدقات و خیرات کرو اللہ کی راہ میں. اس کی فضیلت اس سے پہلے میں جمعے میں بیان کرا, پھر دہراؤں گا نہیں, کیونکہ عمل کرنے کے والے کے لیے ایک بات بھی کام کی, قبول نہیں کرنے والے کے لیے کتاباں, لائبریری, یونیورسٹی, پورے دنیا کے مقرر معلمین مل کے تقریر بھی کرے تو اس کو نہیں سمجھ میں آتا. سننے والے کو ایک بات معلوم ہوتی عمل کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں واعظ فرما رہے تھے, اور دوران واعظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو لوگ مسجد کے باہر ہیں وہ بیٹھ جائیں. تو وہ کن کے لیے تھا؟ جیسے ہمارے یہ اندر مسجد کا حصہ ہے, باہر کا حصہ صحن کہلاتا نا, اب تو اس پہ چھت ڈال دیا, کھلا تھا. تو اب کوئی باہر کھڑے ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ یہاں والوں کے لیے کہوں گا, مراد یہ ہوگا یہ حصے کے باہر جو ہیں صحن میں, کچھ بھی بات کہوں گا باہر جو ہیں تو مطلب یہاں والے. اب وہ صحابی ایک گزر رہے تھے, مسجد نبوی چھوٹی سی تھی, وہ روڈ پہ سے گزر رہے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے باہر جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, ان کو سنائی دی. تو وہ بات کس کے لیے تھی؟ صحن مسجد والوں کے لیے تھی, روڈ والوں کے نہیں تھے. روڈ پہ تو بہت سارے گزر رہے ہیں, سب کو کیوں بڑھائیں گے؟ لیکن جب ان کے کان میں یہ بات پڑی وہ وہی بیٹھے. لوگ سمجھے کہ شاید کوئی جنون ہو گیا, گرمی دھوپ لگ گئی, لو لگ گئی, قریب آ کے پوچھا, پانی وانی دینے لگے, کیا ہوا؟ تو بولے حضور کی بات میرے کان تک پہنچی, جہاں باہر کھڑے ہیں بیٹھ جاؤں, بیٹھ گیا. یہ اتباع.
اور بھی اس بارے میں بہت سارے واقع. تو اب ہمارے پاس کوئی ہمارے جیسا مفتی رہا تو انہیں 10 باتیں نکالتا اس کا, یہ ان کو بولے تھے ویسا بولے تھے, وہ سب اپنی جگہ ہوں گی باتیں صحیح, لیکن اتباع نہیں بولیں گے. اتباع کسے بولیں گے؟ جو حضور کا حکم ہو گیا اس کی تعمیل کر لی جائے. تو بہرحال عزیزو, آخری عشرے کی ہم کو قدر کرنے کی ضرورت ہے. اسی آخری عشرے کے پیش نظر کچھ معمولات یہاں ہماری مسجد میں بھی رکھے گئے ہیں. 10 روز کے اجتماعی مسنون اعتکاف کا یہاں اہتمام ہر سال ہوتا ہے, اس سال بھی انشاءاللہ رہے گا, جس میں تعلیم, تربیت, عبادت 3 چیزوں کا نظم رہے گا. عام طور پہ مساجد میں بہت سے متکفین کے بارے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اعتکاف ہے بلکہ خالی یا تو سوتے رہتے یا پھر کچھ ایسے کام جو مسجد میں نہیں ہونے چاہیے اس میں بھی مشغول ہو جاتے, فونا لے کے جا رہے ہیں آج کل اور فضول کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو مقصد جو فوت ہو جاتا ہے اعتکاف کا. تو اعتکاف پہلے تو عبادت, کچھ تعلیم, رجوع اللہ ہونا, تو اس کا ہمارے پاس ایک نظم رکھا گیا ہے جس میں تعلیم کا بھی اہتمام رہے گا, تربیت, نماز کیسا پڑھنا, وضو کیسا کرنا, جنازے کی نماز کیسا پڑھنا, اس کی بھی تربیت انشاءاللہ رہے گی ان دنوں میں. اور جو ہے عبادت کا بھی, تہجد کا اہتمام رہے گا. نمازوں کا تو مسجد میں رہنے سے ہو ہی جاتا ہے اہتمام. تو اس طرح کا ہمارے پاس بھی نظم ہے, کوئی اگر اس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہماری مسجد میں انشاءاللہ 24, 25, 26 رمضان کو ہر سال کی طرح اس سال بھی شبینے کا اہتمام رہے گا. 3 راتوں میں ایک قرآن مجید نماز تراویح میں سنایا جائے گا. اس کے علاوہ 20 رمضان المبارک منگل کے دن ہے, تو اس موقع پر بارگاہ شجاع بازار میں بضیمن یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بعد نماز عصر ختم قرآن فاتحہ خوانی رکھی گئی ہے. میرے دادا بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس موقع پر فاتحہ ہے. اور پھر اسی دن یعنی منگل کے دن 20 رمضان کو رات 9:30 بجے بارگاہ شجاع بازار میں ایک سالانہ جلسہ رکھا گیا ہے بین الاقوامی قرات کا, جس میں مصر کے قراء شرکت کریں گے اور اپنے مخصوص لحن میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے. تو آپ لوگ ضرور اس جلسے میں شرکت فرمائیں. اللہ پاک سے دعا ہے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین, ماہ رمضان کی برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے. اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے. اس میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں اس کو معاف فرمائیے. ہم کو منکرات سے, خرافات سے, فضولیات سے, اسراف سے بچائیے. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے. ہم کو جوہد اور محنت کا عادی بنائیے. دنیاوی کاموں کے حوالے سے بھی, اخروی کاموں کے حوالے سے بھی ہم کو محنت کا عادی بنائیے. سستی سے, کاہلی سے, لاپرواہی سے ہم سب کو محفوظ رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.